اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہمیں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دن حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم خدا کی سورج غروب ہونے کو ہی تھا کہ میں اب عصر کی نماز پڑھ سکا ہوں۔ آپ جب حاضر خدمت ہوئے تو روزہ افطار کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اللہ کی، میں نے بھی تو نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ پھر آپ بدخان کی طرف گئے، میں آپ کے ساتھ ہی گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، پھر عصر کی نماز پڑھی، سورج ڈوب چکا تھا، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 641۔ عبدالعزیز بن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ نماز کے لیے تکبیر ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص سے مسجد کے ایک گوشے میں چپکے کان میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جب تشریف لائے تو لوگ سو رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 642۔ حمید طویل نے بیان کیا کہ میں نے ثابت بنانی سے ایک شخص کے متعلق مسئلہ دریافت کیا جو نماز کے لیے تکبیر ہونے کے بعد گفتگو کرتا رہے۔ اس پر انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ تکبیر ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راستے میں ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے تکبیر کہی جانے کے بعد بھی روکے رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 643۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے کہوں، اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز باجماعت میں حاضر نہیں ہوتے، پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ افضل یا 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 645۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جماعت سے نماز تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 646۔ ابو صالح نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زیادہ بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص وضو کرتا ہے اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کا راستہ پکڑتا ہے اور سوائے نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلے پر بیٹھا رہے۔
کہتے ہیں اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم کر، اور جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 647۔ سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ بہتر ہے، اور دن رات کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھو جس کا ترجمہ ہے، یعنی فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 648۔ شعیب نے فرمایا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے اس طرح حدیث بیان کی کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 649۔ آمش نے بیان کیا کہ میں نے سالم سے سنا، کہا کہ میں نے ام دردہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو دردہ آئے، بڑے ہی خفا ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی جس نے آپ کو غضبناک بنا دیا؟ فرمایا خدا کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 650۔